السلام علیکم ناظرین اکرام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ لوگوں کو مسلمان عورتوں کا بہت ہی خوبصورت اور جذبے کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیں۔ مجاہدین اسلام حضرت خالد اور ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں روز افروز و فتوحات سے بہرار ہو رہے تھے۔ سامراج طاقتوں کی کمر ٹوٹ چکی تھی، تاہم وہ لوگ اپنے مکر و قریب سے مسلمانوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ انہی فتوحات کے سلسلے میں رومیوں کا ایک گروہ کچھ مسلمان عورتوں کو اسیر بنا کر لے گیا۔ ان گرفتار ہونے والی مستورات میں زرار بن عذور کی بہن خولہ بنت عذور بھی تھیں۔ جب آپ کے بھائی کو معلوم ہوا کہ رومی مسلمان عورتوں کو اسیر کر کے لے گئے ہیں تو آپ حضرت خالد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت خالد نے فرمایا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، شکار کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ پھر آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجرح کو 2000 لشکر کے ساتھ دشمن کے مقابلے پر روانہ کیا اور خود حضرت زرار اور چند مجاہدین کے ہمراہ اسیر شدہ عورتوں کی رہائی کے لیے روانہ ہوئے۔ ابھی کچھ ہی فاصلے طے کرنے پائے تھے کہ مقام استریاق کے قریب گرد و غبار کا طوفان اٹھتا ہوا نظر آیا۔ حضرت خالد نے فرمایا، خدا خیر کرے۔ حبیرہ جو آپ کے قائد تھے عرض کرنے لگے کہ رومیوں کا بچا کچا لشکر معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ تمام مجاہدین آنے والی مصیبت کے لیے تیار رہیں۔ ادھر اب ان عورتوں کا حال سنیے جنہیں پطرس نے قید کر لیا تھا۔ پطرس جو بول کا بھائی تھا، بولس جو مسلمانوں کی قید میں تھا، مسلمان عورتوں اور لوٹ کھسوٹ کے مال کو لے کر استریاق کے قریب فروخت ہوا۔ جب اس نے اطمینان کی سانس لی تو اس نے حکم دیا کہ عورتیں حاضر کی جائیں۔ جب عورتیں حاضر کی گئیں تو اس نے ہر عورت کو دیکھا، لیکن اس کی نظر انتخاب خولہ پر جا کر رکی اور اس نے اعلان کر دیا کہ واحد مالک میں ہوں، اس میں کوئی مخاصمت نہ کرے۔ اسی طرح ہر شخص نے ایک ایک عورت اپنے لیے منتخب کر لیا۔ مسلمانوں کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو یہ حرکت نہایت ناگوار ہوئی۔ غصے میں وہ کانپ رہی تھیں، لیکن مجبوری ان کی راہ میں حائل تھی۔ سب عورتوں کو خیمے میں پھر واپس پہنچایا گیا۔ حضرت خولہ نے سب عورتوں کو اکٹھا کیا اور ایک پرجوش تقریر کی کہ اے ناموس حمیر و تباہ اور میرے عمالقہ کی باقیات صالحات، کیا تم چاہتی کہ روم کے وحشی درندے تم کو اپنی ہوا ہوس کا نشانہ بنا لیں؟ اور کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم اپنی باقیہ عمریں اغیار کی خدمت گزاری میں صرف کر کے فاتحین عرب پر کلنک کا ٹیکہ لگا دو؟ کہاں گئی تمہاری وہ ہمت و شجاعت جس کا چرچا محافل عرب کے لیے باعث شرخوئی اور سربلندی تھا؟ میرے نزدیک اہل روم کے ہاتھوں ہمیشہ ذلت اٹھانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم سب کی خدا کی راہ میں اپنی حقیر جانوں کا ہدیہ پیش کر دیں اور اپنی قوم کو ہمیشہ کی بدنامی سے محفوظ کر لیں۔ اس پر عقیرہ نے تمام عورتوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ ہماری دلی خواہش ہے کہ ہمارے خون کا آخری قطرہ تک خدا کی راہ میں بہے، لیکن بلا تدبیر کچھ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ ہم نہتے ہیں۔ خولہ نے کہا کہ بے شک ہم نہتی ہیں، لیکن اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہے۔ خیمے کی چوبیں اکھیڑ کر ایک دم ان نامرادوں پر حملہ کر دو۔ اللہ یا تو ہماری مدد فرما کر ہم کو فتح عطا فرمائے گا یا ہم عزت کی موت سے اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گی۔ یہ سنتے ہی تمام عورتوں نے خیموں کی چوبیں اکھاڑ کر یکبارگی حملہ کر دیا اور یہ کہتی جاتی تھیں کہ دیکھو سب مل کر رہنا، کیونکہ جو بھیڑ گلے سے علیحدہ ہوتی ہے وہ لقمہ اجل بن جاتی ہے۔ خولہ نے ایک رومی کے سر پر اس زور سے چوب ماری کہ وہ بے ہوش ہو کر گرا اور کچھ دیر بعد واصل جہنم ہو گیا۔ جب رومیوں نے یہ شکست و ریخت کا عالم دیکھا تو بدحواس ہو گیا۔ پطرس نے حکم دیا کہ ان سب عورتوں کو گھیرا ڈال کر پکڑ لو اور دیکھو خولہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ مورخین نے لکھا کہ جب بھی کوئی سوار آگے بڑھتا یہ عورتیں بھوکی شیرنیوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑتیں اور اس کی تکابوٹی کر دیتیں۔ خولہ فرماتی تھی، اے رومیوں، آج تمہارے بھیجے ہماری چوبوں سے کچلے جائیں گے۔ آج تمہاری بیویاں بیوہ اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ تمہاری عمریں آج کے دن منتقع ہو چکی ہیں۔ یہ سنتے ہی پطرس آگ ببولہ ہو گیا
اور اس نے اپنے لشکر کو پکارا کہ خرابی ہو تمہاری، تم سے چند عورتیں نہیں پکڑی جاتی۔ یہ سنتے ہی بہت سے سپاہیوں نے بڑی سختی سے حملہ کیا، جس کا انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ خولہ فرماتی تھی، اے مجاہدین، اسلام کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ نے تم کو اس قابل سمجھا کہ وہ تمہارا امتحان لے، تو اب امتحان میں گھبرانا مت۔ یہ سخت حملہ ہو ہی رہا تھا کہ حضرت خالد اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ان عشیر شدہ عورتوں کی جستجو میں استراق کے قریب آ پہنچے، اور گرد و غبار تلواروں کی چمک اور جھنکار دیکھ کر فرمایا کہ ہمیں جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے گھوڑے سرپٹ دوڑا دیے اور یہ واقعہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جب پطرس نے دیکھا کہ مجاہدین اسلام اس کے تعاقب میں آ پہنچے تو اس نے بھاگ کر جان بچانا چاہی اور خباثت طبع سے مسلمانوں پر احسان رکھنا چاہا۔ بولا کہ اے مسلمانوں، لو جاؤ، میں تم کو تمہاری مائیں، بہنیں، بیٹیاں واپس کرتا ہوں۔ حضرت زرار نے تعاقب کیا اور معمولی تعاقب کے بعد جالیاں اور ایک بھرپور حملہ کیا، جس کی وہ تاب نہ لا کر فوراً واصل جہنم ہوا اور تمام لشکری گرفتار کر لیے گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں عورتوں نے متعدد زخمی اور کم و بیش 30 کافروں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ مسلمان مرد تو مرد، عورتیں بھی جذبہ جہاد سے معمور تھیں، اور کفر کی یلغار جب سر پر آ پہنچے تو عزت و ناموس اور دین کے بچاؤ کے لیے مسلمان عورتیں بھی کافروں کو شکست دے دیتی ہیں۔ جس قوم کے بزرگوں میں ایسی مجاہدات عورتیں موجود ہوں جن کے ہاتھوں میں دشمن کے مقابلے کے لیے چوبیں پکڑی ہوں، آج اگر اس قوم کے مردوں کے ہاتھوں میں ٹینس اور ہاکی نظر آئے تو کس قدر افسوس کا مقام ہے۔ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیں، جس سے کہ لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا خیر میں یاد رکھیں۔